अपनी माँ के साथ मर जाती कल मुहे, कब तक जो मेरे सीने पर बैठी रहेगी। तुझ पे एहसान करके मैंने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। मैं जैसे ही किचन में दाखिल हुई सुबह सादिक के वक्त, मेरी सांस ऊंची आवाज में चल आई। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हटी। वो खतरनाक नजरों से मुझे देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन सी गलती हो गई मुझसे, क्योंकि अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक बैठी नाश्ता कर रही थी। मैं मुजरमों की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जब मेरी सांस उठी और मेरी तरफ बढ़ी, इसके हाथ में गर्म तवा था जिसे देखकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मेरा चेहरा दागने की कोशिश करेगी। मैंने डरते डरते अपनी सास को मुखातब किया और कहा, क्या हुआ है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। तभी वो कहने लगी, राशन महीने के 30 दिन पूरे होने से पहले कैसे ख़त्म हो गया। यकीनन मैंने कुछ राशन उठाकर अपने मेके वाले को दे दिया होगा। ये इल्ज़ाम सुनकर मैं दंग रह गई। जब से शादी हुई थी एक बार भी सास ने मुझे मेके जाने की इजाज़त नहीं दी थी। घर वाले आते तो मुझ पर पाबंदी होती कि कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी, और अपने घर वालों की शक्लें तक देखने को तरस गई थी। और अब वो मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रही थी जो मैंने किया ही नहीं। मैं हैरान होकर इसे देखती रह गई। पल भर को तो वो मुझे नफसियाती मरीज़ा लगी थी। चच्ची, तुम जानती हो मेरा अपने घर वालों से राब्ता नहीं, फिर ऐसे इल्ज़ाम क्यों देती हो। मैंने रोते हुए कहा तो वो आगे बढ़ी, मुझे बालों से पकड़कर घसीटा और ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहने लगी, झूठ मत बोलो, मैं जावेद नहीं हूँ जो तेरे कहने में आ जाऊंगी। तो मेरे बेटे को पागल बना सकती है, मुझे नहीं। कल मैंने खुद तुझे आटे की प्लेट भरकर गेट के पास जाते हुए देखा है। सकीना चच्ची की बात सुनकर मुझे याद आया कि इस रोज़ मैं फ़कीर को खैरात दे रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी सास देख लेगी, और इसने कभी भी खैरात देने से मना नहीं किया था। फिर अब वो गुस्सा क्यों कर रही थी। हाँ, ये हुआ था कि मैं थोड़ी देर वहीं रुक गई थी। मेरी सास को लगा शायद बाहर मेरा भाई था, या ये बात ऐसी तो नहीं थी कि इतना ज़्यादा शोर मचाया जाए। मगर मैं जानती थी कि मेरी सास कई हफ्तों तक ये बात याद रखेगी और बात बात पे मुझे ताने भी मारेगी। इससे पहले मैं अपनी सास को कोई जवाब देती, गेट बाज उठा। मैं जानती थी कि बाहर कौन है, आज यकम तारीख थी और यकीनन मेरे शोहर ने राशन भिजवाया होगा। दरअसल वो हमारे मोहल्ले में मौजूद करीम भाई की दुकान पर पैसे भिजवा देता था। करीम भाई महीने का राशन निकाल कर बाकी पैसे भिजवा दिया करते थे। हमको ही हमें सारी चीज़ें मिल जाया करती। दूध वाले के पैसे भी करीम भाई दे दिया करते, बाकी जो पैसे बचते वो सास की हथेली पे जाते। मुझे नहीं पता चल सका मेरे शोहर कितने पैसे भिजवाते हैं। जो भी मामलात होते हैं वो करीम भाई और सकीना चची आपस में तय कर लेते हैं। दरवाज़ा बजने की वजह से मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब किस्म की चमक रक्स करने लगी। मैं जानती थी कि वो इतनी खुश क्यों हो रही है। वजह थी वो पैसे और राशन जो मेरे शोहर के कहने पर करीम भाई लाए थे। सकीना चची सब कुछ भुलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैंने भी सुख का सांस लिया, शुक्र है बला टली, वरना इतनी सी बात पर मेरी सास ने मुझे खूब मारना था। मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ आ गई। जानती थी मेरी सास घुटनों की मरीज है, छत पर कभी नहीं आएगी। आते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लिया, क्योंकि मुझे करीम भाई से बहुत डर लगता था। उनकी नज़रें अजीब किस्म की थी, लेकिन मेरी सास घंटों उन्हें अपने कमरे में बिठाए रखती थी। मुझे आज तक इसकी मंतक समझ नहीं आई। वो मुझे बुलाती कि करीम भाई को चाय पेश करो, मगर मैं इनके सामने जाना भी पसंद नहीं करती थी। उनकी बेबाक नज़रें मुझे खुद को समेटने पर मजबूर कर देती थी। यही वजह थी कि मैं करीम भाई के सामने जाने से कतराती रहती थी। जैसे ही कमरे में आकर बैठी, मेरी सास ऊंची आवाज़ में मुझे बुलाने लगी, मगर मैं खामोशी से दरवाज़ा तकती रही। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। आवाज़ों से तंग आकर मैं छोटे छोटे कदम लेते हुए अपनी सास के दरवाजे तक पहुंची। हल्का सा दरवाज़ा खुला हुआ था। सामने का मंजर देखकर मेरे औसान खता हो गए। मैं जल्दी से इस दरवाजे से दूर हुई, फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा नॉक किया तो मेरी सास फौरन दुपट्टा सेट करते हुए मेरी तरफ बढ़ी। वो ऐसे डर रही थी जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मुझे डर हुआ देखकर मुझे हैरत हुई, मगर वो फौरन संभलते हुए मेरी तरफ आई और बगैर अंदर का मंजर वाजह किया मुझे चाय बनाने का बोल दिया। मैं अंदर झांकना चाहती थी। कोई बात तो थी जो मेरी सास मुझसे छुपा रही थी, मगर इसके डर से मैं किचन में आकर चाय बनाने लगी। मैं चाय बना रही थी, लेकिन मेरे कान उसी तरफ लगे हुए थे, क्योंकि कहकों की आवाज़ें आ रही थी। मुझे कुछ अजीब होने का एहसास शिद्दत से सता रहा था। मैं जान नहीं पाती थी कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि जिस रोज़ करीम भाई हमारे घर से जाते थे मेरी सास का मूड बहुत खुशगवार रहता था। वो हंसती मुस्कुराती रहती और मुझे भी कुछ ना कहती थी। यही वजह थी कि मैं इस मतलब सोच रही थी, वरना मुझे अपनी सास के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं जल्दी से चाय बनाकर किचन से निकलने ही लगी थी जब मेरी सास ने शबनम के अंदाज से ट्रे मुझसे ले ली और अंदर चली गई। इसके मिजाज काफ़ी भरम दिखाई दे रहे थे।
کوئی بات تو تھی، بہرحال میں اپنی ساس سے ڈرتی تھی، اس سے براہ راست کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی، اسی لیے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آدھے گھنٹے بعد دروازہ بند ہونے کی وجہ آواز آئی تو میں جلدی سے نیچے صحن میں آئی۔ کریم بھائی جا چکے تھے، سکینہ چچی سو رہی تھی۔ میں کچن میں آئی، سارے سودے سلف رکھے، اپنے لیے چائے بنائی اور کچن میں بیٹھ گئی۔ جانتی تھی کہ میری ساس بہت تماشا کرے گی کہ اس کی اجازت کے بغیر چائے کیسے بنا لی، ہو سکتا ہے کئی کئی دن تک بھوکی رکھے، لیکن اس وقت میرے سر میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ میں اپنے انجام کی پرواہ نہیں کی۔ ویسے بھی چائے میں زیادہ پانی ہی ڈالا تھا اور پتی بھی مناسب مقدار میں ڈالی تھی تاکہ میری ساس کو پتہ نہ چل سکے۔ چائے پیتے ہوئے مجھے اپنی ساس کی آوازیں سنائی دی، شاید اس کے پاس کسی کا فون آیا تھا، تبھی وہ اتنی آواز میں چلا رہی تھی، نہ جانے کس کا غصہ نکال رہی تھی۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے صحن میں آئی۔ پودوں کو پانی دینے کا وقت ہو رہا تھا۔ جلدی سے پائپ لگا کر میں کیاریوں کی طرف آئی۔ ابھی پانی دے رہی تھی کہ مجھے مٹی میں دھنسا ہوا ایک کاغذ دکھائی دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، فارغ بیٹھی تھی تو میں نے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کھول کے دیکھتی کہ اس میں کیا ہے، میری ساس نے وہ کاغذ مجھ سے جھپٹ لیا اور بغیر دیکھے میرے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ میں منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ میرا جبڑا دکھ رہا تھا۔ میں نے غصے سے ساس کو دیکھا تو اس نے ایک اور تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ اب کی بار میں ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے کہا ہے تمہیں پانی دینے کو؟ وہ اونچی آواز میں بولی تو میں سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ میں ہر کام اپنی ساس کو بتا کر کرتی تھی اور جس کام کا بتاتی نہیں تھی وہ بہت مارا کرتی تھی۔ جیسے اب اس نے سوچے سمجھے بغیر مجھے 2 تھپڑ مار دیے۔ میں خاموش کھڑی رہی تو میری ساس نے وہ کاغذ واپس کیری میں پھینکا اور مجھے اندر جانے کو کہا۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کئی گھنٹے رونے کے بعد جب دل کی بھڑاس نکل گئی تو میں کچن میں آئی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ میری ساس مجھے چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں خاموشی سے کھانا بناتی رہی، تب بھی میری ساس کہنے لگی، میرے کمرے سے گھی لے آؤ۔ میں خاموشی سے سر جھکائے اس کے کمرے میں آئی۔ صبح جو کیاری میں سے کاغذ نکلا تھا بالکل ویسا ہی ایک کاغذ صوفے پہ پڑا ہوا تھا۔ تجسس کے مارے میں اسے کھول کر دیکھنا چاہتی تھی، مگر جانتی تھی ایک بھی سیکنڈ زیادہ لگا تو میری ساس میرے پیچھے آ جائے گی اور اگر مجھے وہاں دیکھ لیا تو مجھے مار ڈالے گی۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے میں نے جلدی سے وہ پرچی اٹھائے باہر چلی آئی اور ادھر ادھر دیکھ کر اطمینان کرنے کے بعد وہ پرچی کوڑا دان میں پھینک دی تاکہ بعد میں جان سکوں کہ اس میں کیا ہے۔ میں جلدی سے کھانا بنانے کے بعد کوڑا دان کی طرف آئی اور ابھی وہ پرچی کھولنے لگی تھی کہ کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے لگا آج تو میں زندہ نہیں بچوں گی، کیونکہ اگر میری ساس کو پتہ چل جاتا کہ میں اس کے کمرے سے کوئی چیز لی ہے تو وہ مجھے زندہ جلا ڈالتی۔ میں ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑی تو دیکھا سامنے راشدہ پھپھو کھڑی تھی، میرے شوہر کی اکلوتی پھپھو جو ہمارے گھر آنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آج ہمارے گھر کیوں آئی ہوئی تھی۔ مجھے اس طرح حیران و پریشان دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولی، تمہاری ساس کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ میں نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ اندر چلی گئی۔ میں جلدی سے کچن میں آئی اور چائے بنانے لگی۔ تبھی میری ساس کچن میں چلی آئی اور آتے ہی غصے سے کہنے لگی، تمہیں کس نے کہا ہے کہ راشن ضائع کرو؟ اس عورت کو تو میں پانی بھی نہ پوچھوں۔ اس کی بات سن کر میں دھنگ رہ گئی۔ آخر اپنے گھر آنے والے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ مگر وہ میری ساس تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس کا ماضی اور حال دونوں میرے سامنے تھے، پھر بھی میں امید لگا رہی تھی کہ وہ گھر آئے کسی مہمان کی خاطر مدارت کرے گی۔ میں نے جلدی سے گیس بند کی اور اپنی ساس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ میری ساس نے غصے سے مجھے گھورا اور کہنے لگی، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میرے پیچھے آؤ؟ جاؤ یہاں سے اور آئندہ اپنی یہ منحوس شکل مت دکھانا۔ راشدہ پھپھو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں پریشان سی ہو کر وہاں سے کچن میں آ گئی۔ راشدہ پھپھو جب تک بیٹھی رہی، میری ساس کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہی تھی۔ باتیں صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں نے ان کی پرواہ نہیں کی اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب گیٹ کھلنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ رات کی اس پہر کون آیا۔ اس گھر میں اور میری ساس ہی رہتی تھی۔ رات کو نکلنا تو دور، ہم دن میں بھی کہیں زیادہ تر نہیں جاتی تھی۔ میں جاگ رہی تھی اور نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سوچا جا کر دیکھ لوں، اسی لیے جلدی سے دوپٹہ گلے میں ڈال کر میں نیچے آئی تو دیکھا کہ کریم بھائی میری ساس کے کمرے میں جا رہے تھے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، کہیں میرے شوہر کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ پریشانی کے عالم میں بغیر سوچے سمجھے ساس کے کمرے کا دروازہ بجا دیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد میری ساس شدید غصے میں باہر آئی۔
ایک تو اس کی آواز ویسے ہی اونچی تھی، لیکن جب غصے میں بولتی تو ایسا لگتا کہ چلا رہی ہے۔ وہ بولی کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کام ہے تمہیں؟ تب میں نے کہا رات کی اسپیئر کریم بھائی کو میں نے آپ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کہیں جاوید کو تو کچھ نہیں ہو گیا؟ تبھی میری ساس غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگی تو یہی چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو جائے، وہ مر جائے، پھر تو ایک آزاد زندگی گزارے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اپنی ساس کی بات سن کر میرا دل چاہا کہ اپنا سر دیوار میں دے ماروں۔ وہ میری پریشانی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی، غرض اس نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر وہاں سے بھگا دیا کہ کریم یہاں نہیں ہے، مگر میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی تھی کہ وہ وہیں تھے، انہوں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ صبح میں اٹھی تو دیکھا کہ میری ساس چاول صاف کر رہی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے سارے چاول کس لیے بن رہے ہیں۔ میں نے آ کر پوچھا تو کہنے لگی وہ خیرات کر رہے ہیں، وہ بھی بریانی بنا کر۔ رات والے واقعے کے بعد میرے ذہن میں بہت سے سوال گردش کر رہے تھے۔ میں نے جھجکتے ہوئے ساس سے پوچھ لیا رات کو کریم بھائی ہی تھے نا؟ تبھی وہ غضبناک تیور لیے مجھے گھورنے لگی اور بولی کوئی بھی نہیں تھا، تجھے وہم ہو گیا ہے، اور یہ کس چکروں میں پڑ گئی ہے؟ کہیں کریم پر تیرا دل تو نہیں آ گیا جو آج کل یوں کریم کریم کرتی رہتی ہے؟ یہ سن کر میں منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ میری کردار پر بات کر رہی تھی، جانتی تھی کہ میں جیسی ہوں مگر میرا کردار بالکل صاف شفاف ہے۔ مجھے بڑا برا لگا۔ میں زخمی نگاہوں سے ساس کو گھورنے کے بعد کچن میں آ گئی۔ تبھی کریم بھائی کا فون آیا۔ میری ساس آہستہ آواز میں بات کرنے لگی۔ میں نے سن لیا، وہ کہہ رہے تھے رات کو وہ میری ساس کے کمرے میں گھڑی بھول گئے ہیں، اس لیے وہ بھجوا دے۔ تبھی میں اپنی ساس کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی، وہ مجھ پر کیسے الزام لگا سکتی تھی جبکہ اس کا اور کریم بھائی کا تعلق میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میری ساس غصے میں آگ بگولا ہو گئی، مجھ پر الزام لگاتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ اپنے بیٹے کو فون کر کے بتائے گی۔ جب سے میرا شوہر سعودیہ گیا تھا تب سے اس کی اور میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو مجھے موبائل دے کر گیا تھا، میری ساس نے وہ موبائل اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ جب بھی جاوید فون کرتے میری ساس میری بات نہ کرواتی، نہ جانے وہ انہیں کیا کہا کرتی تھی، میں اس بات سے انجان تھی۔ اگر کرتی تو الٹا ساس مجھے گالیاں دیتی، نہ جانے اس نے مجھ سے بیر کیوں پال لیا تھا۔ اب جب میں اس کے سر پر کھڑی ہو کر اس سے سوال جواب کر رہی تھی تو وہ میرے کردار پر بات کرنے لگی تاکہ میں خاموش ہو جاؤں، مگر میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج کل میری ساس کون سے گل کھلا رہی ہے۔ راشدہ پھوپھو بھی اتنے عرصے بعد آئی اور لڑ جھگڑ کر واپس چلی گئی۔ کوئی بات تو ضرور تھی۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں نے اپنی ساس سے پوچھ لیا کہ کریم بھائی کیا کرنے آئے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی ابھی اسی وقت اپنے بیٹے کو فون کرے گی اور اسے بتائے گی کہ اس کی بیوی مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ میں تو خوفزدہ ہو کر اس عورت کو دیکھ کر بولی تھی جو وہ بولے جا رہی تھی، حالانکہ میں نے ایک عام سی بات کی تھی۔ رات کے اس پہر کریم بھائی کا ہمارے گھر آنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ مجھے بھی غصہ آنے لگا تھا۔ میری ساس نے اسی وقت میرے سامنے میرے شوہر کو فون کیا۔ اتنے عرصے بعد اپنے شوہر کی آواز سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی وہ سعودیہ چلے گئے تھے، ہمیں تو ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تبھی میری ساس روتے ہوئے کہنے لگی بیٹا واپس آ جا، تیری بیوی کے لچھن ٹھیک نہیں۔ یہ بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ مجھے لگا وہ مجھ پہ یہ الزام تو لگا سکتی ہے۔ میں نے اس کی کردار پر سوال اٹھایا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ میرے شوہر کو جھوٹی خبریں دے۔ ایسا کچھ نہیں تھا، میں تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی، آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ میں نے آگے بڑھ کر موبائل چھپنا چاہا تو میری ساس روتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی بیٹا جلدی واپس آ جا، اب تو یہ عورت مجھے مارنے بھی لگی ہے۔ 6 دن سے اس نے مجھے کھانا نہیں دیا، اگر تم واپس نہیں آئے تو میں خودکشی کر لوں گی، کیونکہ ویسے بھی اس عورت نے مجھے مار ڈالنا ہے۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں سن ہو کر کھڑی رہ گئی، جیسے کسی نے میرے جسم سے ساری طاقت نچوڑ لی ہو۔ جاوید میری بات سنو، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ سن رہے ہیں نا؟ میں اونچی آواز میں روتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ موبائل اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی تاکہ میں کوئی بات نہ کر سکوں۔ نہ جانے اس نے میرے شوہر کو ایسا کیا کہا کہ وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کہہ رہے تھے 2 دن بعد واپس آ رہے ہیں وہ، تب وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ میں سارا وقت روتی رہی، کھانے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ میری ساس بڑی خوش تھی، بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن میرے شوہر نے واپس آنا تھا۔ میں اس دن بہت پریشان تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے کردار کی گواہی کیسے دوں گی، کیونکہ میرا شوہر اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں پر بھروسہ کرے گا، مجھ پر نہیں۔ اسی لیے میں بہت ڈری ہوئی تھی، اگر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو میں کہاں جاؤں گی؟ سارا دن روتے روتے گزر گیا۔ شام ہوتے ہی میرا شوہر 4 سال بعد واپس لوٹ آیا۔ وہ سر سے پیر تک بدل چکا تھا، مجھے تو پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا۔
तभी मेरी सास आगे बढ़ी और रोते हुए मेरे शोहर के गले लग गई। मैं दूर खड़ी मुजरमों की तरह सर झुकाए सोच रही थी कि अब मैं क्या बोलूं। मेरे पास तो कहने को कुछ नहीं था, जबकि मेरी सास न जाने कौन सी तस्वीरें उठाए मेरे शोहर को दिखा रही थी। मैं मोहल्ले के डॉक्टर के साथ पकड़ी गई हूँ और इसने गवाह भी ढूंढ लिए थे, जिनमें सरफरिस्त करीम भाई थे। सबूत और गवाहों की वजह से मैं कमज़ोर पड़ चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने दफा में क्या बोलूं। मैं दूर खड़ी थी जब मेरी सास ऊंची आवाज़ में रोते हुए कहने लगी, बेटा इसे तलाक दे। तू 4 साल सऊदीया में था, फिर ये हमला कैसे हो गई? ये देखिए इसकी रिपोर्ट्स है। आए रोज़ इस डॉक्टर के पास जाया करती थी। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। तू पूछ इससे किसका बच्चा इसकी कोख में पड़ रहा है। मेरी सास रो रही थी। बहुत से लोग मुतवज्जो हो चुके थे। हर कोई सरगोशियों में बातें कर रहा था, क्योंकि मेरे शोहर के घर तक पहुंचने से पहले ही बहुत से बच्चे भी इनके हमरा हो चुके थे। मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग और मर्द इनसे मिलने आए थे। औरतों ने भी हमारे घर में डेरा जमाया हुआ था, क्योंकि मेरा शोहर बहुत अरसे बाद घर वापस आया था, तो सब उनसे मिलने आए थे। मेरी सास ने इसी मौके को गनीमत जाना और मुझ पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। मेरे शोहर गुस्से से मुझे घूरते रहे। मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। हमारी तो आपस में इतनी ज़हनी हमआंगनी भी नहीं थी कि हम बैठकर 2 मिनट बात कर सकें या मैं अपने किरदार की पाकीज़गी का यकीन दिला सकूं। मुझे पूरा यकीन हो चला था कि अब मेरा शोहर मुझे तलाक दे देगा और हो सकता है धक्के मारकर घर से निकाल दे, क्योंकि इसकी माँ जिस तरह की बातें कर रही थी, इसने जो गवाह ढूंढ रखे थे, मुझे नहीं लगता था कि मैं बच पाऊंगी। इसीलिए अपने दफा में कुछ बोलने की बजाय मैं सर झुकाए खड़ी दुरूद शरीफ पढ़ने में मसरूफ़ थी। तभी मेरी सास कहने लगी, एक रात मैं उठी तो देखा डॉक्टर इसके कमरे में था। जब मैंने पूछा तो ये साफ साफ मुकर गई। पूछो इससे तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये डॉक्टर को रात के 12 बजे क्यों बुलाती थी। इस बात पर मैंने नज़रें उठाकर सास को देखा तो वो जल्दी से रुख फेर गई, क्योंकि जानती थी कि झूठी है। बेशक डॉक्टर कई बार मेरी तबीयत खराबी के बायस मेरा चेकअप करने आया था, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि मेरी सास मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाती। तभी मेरे शोहर ने कुरान मजीद उठा लिया और कहा कि हम दोनों इस पर हाथ रखें और सच बोलें। मैं रोते हुए अपने शोहर के करीब आई। इसने कुरान मजीद उठाया था। हम दोनों ने ही इस पर हाथ रख दिया। हालांकि मेरे हाथ कांप रहे थे, डर के मारे मेरे पूरे जिस्म पर लरसा तारी था। तभी मेरी सास ने मेरे शोहर को गुस्सा दिलाने के लिए और भी कई बातें कहीं। मुझे बालों से पकड़कर घसीटा और कहा, अभी इसी वक्त इसे तलाक दे, क्योंकि ऐसी औरत तेरे घर की बहू बनने के काबिल नहीं, जो शोहर की गैर मौजूदगी में किसी दूसरे के साथ चक्कर चलाती है। मेरे शोहर ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी माँ से दूर किया और छोटे छोटे कदम लेते हुए अपनी माँ की तरफ बढ़ा। मेरी सास खौफजदा होकर पल भर को चुप हो गई। लोग भी मुतवज्जो हो गए। मेरे शोहर ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ मेरी सास के चेहरे पर दे मारा। वो होनक बनी देखती रह गई, क्योंकि मेरा नाम नजाब है। मैं जब पैदा हुई तो इतनी खूबसूरत थी कि माँ बाप ने मेरा नाम ही नजाब रख दिया। मैं इनकी शादी की 5 साल बाद बड़ी मिन्नतों और मुरादों से पैदा हुई थी। यही वजह थी कि मैं अपने वालिदैन के लिए ख़ास अहमियत रखती थी। अम्मा बताया करती थी, जब तुम पैदा हुई तुम्हारे बाप ने सारे गाँव में मिठाई बांटी थी। लोग कहते थे, बेटी पैदा होने पर इतनी खुशियाँ कौन मनाता है, मगर तुम्हारे बाप को फ़र्क नहीं पड़ता था और वो बेटी का बाप बना है या बेटे का। मेरे वालिद इलाके के बड़े ज़मींदार थे। हमारे घर नौकर थे जो काम किया करते थे। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इन दिनों मेरी पैदाइश पर अब्बा ने सोचा कि क्यों न वो कारोबार में भी हिस्सा डालें। उन्होंने अपनी आधी अराज़ी बेची और कारोबार पर पैसा लगाया। कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। तब वो मुझसे कहा करते थे कि मैं इनके लिए खुशकिस्मत साबित हुई हूँ। मैं 6 बरस की थी जब मेरा एक भाई पैदा हुआ। वो पैदाइशी तौर पर मासूर था, इसीलिए एक बार फिर मुझे दुगनी अहमियत देगी। दादी कहा करती थी, नजाब जितनी खूबसूरत है, अपने शोहर और घर पर राज करेगी। तब मैं मुस्कुरा देती थी। मेरी दादी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। अम्मा का ज़्यादातर वक्त घर की देखभाल में गुजरता था। मैं सारा दिन दादी के पास गुजार देती थी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। तभी एक रोज़ सकीना चची हमारे घर रहने आ गई। वो मेरी माँ की चचाज़ाद बहन थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जब वो हमारे घर पूरा एक हफ्ता रहने के बाद वापस गई तो अम्मा अब्बा की पहली लड़ाई हुई। इन्हें लड़ता देखकर मैं सहम गई थी। मैं आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ थी। दादी कहा करती कि समझदारी इसमें कूट कूट कर भरी है। मैं कोई भी चीज़ जल्दी सीख जाती थी। मेरी टीचर्स भी मेरी जहानत की बहुत तारीफ़ किया करती थी। एक रोज़ अम्मा अब्बा में इतनी लड़ाई हुई कि अब्बा ने अम्मा पर हाथ उठाया और अम्मा रोट कर मैके चली गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये सब क्या हो रहा है, मगर इतना पता था कि अम्मा घर नहीं है, वो अपने मैके गई हुई हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि वो मेरे बगैर मैके चली गई।
ایک روز شدید غصے میں اماں گھر میں داخل ہوئی اور مجھے زبردستی تھام کر گھر سے جانے ہی لگی تھی جب ملازم نے ابا کو اطلاع دی۔ ابا شدید غصے میں گھر میں داخل ہوئے اور اماں سے کہنے لگے کہ وہ ایسے مجھے لے کر نہیں جا سکتی۔ تمہیں منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری اماں ابا کو کیا ہو گیا؟ ابا اور اماں کی بحث شروع ہو گئی۔ دادی اماں ان دونوں کو روکتی رہی مگر سب بے سود۔ وہ دونوں تو جیسے فیصلہ کر چکے تھے کہ سب کچھ ختم کر کے ہی چھوڑیں گے۔ انہیں میری پرواہ بھی نہیں تھی۔ ابا نے مجھے ایک بازو سے پکڑا تو اماں نے دوسرا بازو پکڑ لیا۔ وہ دونوں آپس میں مجھے کھینچ رہے تھے۔ میں اونچی آواز میں روتی رہی۔ دادی اماں نے بڑی مشکل سے مجھے چھڑایا اور دونوں کو ملامت کیا مگر اماں رکنے والی نہیں تھی۔ نہ جانے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ میرے باپ پر بلا وجہ شک کرنے لگی تھی۔ ان دنوں کی بات ہے جب سکینہ چچی ہمارے گھر رہنے آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہی میری ماں کے دل میں شک ڈالا کہ ابا آج کل رات کو بہت دیر سے آنے لگے ہیں، لگتا ہے وہ کسی اور کی زلفوں کے اسیر ہو چکے ہیں۔ میری بھولی بھالی اماں نے تصدیق کیے بغیر ہی شوہر پر الزام لگا دیا۔ ابا جو کاروباری معاملات کی وجہ سے خاصے پریشان تھے۔ اماں کی یہ بات سن کر انہیں بہت زیادہ غصہ آیا۔ ان دونوں میں اماں اور ابا میں بحث ہوئی۔ اماں نے اس بحث کا ذکر سکینہ چچی کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا ڈٹ جاؤ، تمہارا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اور جو باتیں کرتی کہ اماں نے وہی باتیں ابا کے سامنے دہرائی۔ یہی وجہ تھی کہ ابا انا میں آ گئے اور اماں نے بھی ایک ضد پکڑ لی۔ بات یہاں تک ہوتی تو دونوں مان جاتے مگر جب سکینہ چچی نے اماں کو طلاق کے لیے اکسایا تو وہ بیوقوف عورت کچھ بھی سمجھنے کے بجائے اپنے محبوب شوہر کے سامنے طلاق کا ذکر کر گئی۔ یہاں ان کا رشتہ اختتام پذیر ہو گیا۔ بے شک طلاق نہیں ہوئی تھی مگر دل میں دراڑ آ چکی تھی۔ ابا تو اماں کی جرأت پر حیران رہ گئے تھے۔ ایسے ہی کئی مہینے گزر گئے۔ سکینہ چچی آئی اور اماں ابا کے درمیان آگ لگا کر چلی گئی۔ کوئی ان کی چالاکی سمجھ نہیں پایا۔ میری بھولی اماں اپنے چچا زاد کے کہنے میں آ چکی تھی، حالانکہ میرے ابا بہت شریف انسان تھے۔ وہ اس قسم کی سرگرمیوں سے بہت دور رہتے تھے۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں کرتے تھے۔ اور جہاں میری ماں تھی جو سکینہ چچی کے کہنے میں آ کر کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ سکینہ چچی نے میری ماں کو کہا کہ ایک روز وہ اسپتال گئی ہوئی تھی۔ جب ان کا گائنی وارڈ میں جانا ہوا، وہاں ایک عورت نے اپنے بیٹے کو جنم دیا ہوا۔ جب میں نے اس کی شوہر کی تصویر مانگی تو اس نے ظفر بھائی کی تصویر دکھا دی۔ تمہارا شوہر تمہاری پیٹھ پیچھے کسی اور سے نکاح کر چکا ہے اور اب تو بیٹے کا باپ بھی بن گیا۔ دیکھنا وہ تمہیں اور تمہاری باپ کو چھوڑ دے گا۔ اماں نے دل میں یہی ڈر بیٹھ گیا۔ سوچنے لگی شاید ان کے شوہر نے ان سے جھوٹ بولا۔ وہ بار بار تصدیق کرتی رہی۔ ادھر ابا اماں کے الزام تراشیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ غرض دونوں کے تعلقات بگڑ گئی، یہاں تک کہ میرے ایک اور بھائی نے جنم لیا جو بالکل ٹھیک تھا۔ اماں اور ابا کا رشتہ معمول پر آ گیا اور اس سب میں سب سے زیادہ عمل دخل میری دادی کا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بستا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ میں 15 سال کی ہو گئی۔ ایک روز ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ وہ بھیک مانگ رہی تھی۔ میری اماں بڑی خدا ترس انسان تھی، رحم دلی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس عورت نے اپنی دکھ بھری داستان سنائی کہ پہلے وہ طوائف تھی۔ ایک آدمی نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا اور کوٹھا چھوڑنے کو کہا۔ وہ بیچاری عورت کوٹھا چھوڑ کر اس آدمی کے پیچھے چلی آئی۔ اس آدمی نے کچھ عرصہ تو اسے اپنے ساتھ رکھا۔ جب پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے اور اب گھر والے اس طوائف کو قبول نہیں کریں گے تو اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور بھاگ گیا۔ تب سے وہ عورت بھیک مانگ کر گزارا کرتی تھی۔ اماں نے اسے کہا کہ تم ہمارے گھر رہ سکتی ہو، ہمارے گھر کے کاموں میں مدد کر دیا کرنا۔ پہلے ہی بہت سے ملازم تھے مگر اماں کو تو ہمدردی کا بھوت سوار تھا۔ بہرحال وہ عورت پورا ہفتہ ہمارے گھر رہی۔ ہمیں کوئی شکایت وصول نہیں ہوئی۔ اس کا بیٹا بھی بہت اچھا تھا، میرے بھائیوں کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ ان دنوں ابا مری گئے ہوئے تھے۔ جب واپس لوٹے تو وہ بچہ دوڑتا ہوا میرے باپ کے گلے جا لگا اور کہنے لگا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ یہ سن کر تو میری ماں حیران رہ گئی۔ تبھی اسے لگا اس کی چچا زاد نے 9 برس پہلے جو پیشگوئی کی تھی وہ ٹھیک ہے، یعنی میرے باپ نے ہی دوسری شادی کی تھی اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ ابا بیچارے تو حیران رہ گئے۔ وہ عورت بھی اپنے بچے کو روک نہیں رہی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی جیسے میرے بھائی اپنے باپ سے بابا بابا کہتے لپٹتے ہیں، ایسے ہی وہ لڑکا بھی لپٹ گیا ہے۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ عورت کس مقصد کے تحت ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ بہرحال کافی دیر بحث ہوئی۔ دادی اماں جان کو سمجھاتی رہی، بابا کہتے رہے کہ وہ اس عورت کو جانتے بھی نہیں، مگر وہ عورت ایک بات پر اڑی ہوئی تھی کہ میرے بابا نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس عورت سے جو نکاح کیا تھا وہ بھی جعلی تھا۔ اب میرے بابا کو ہر حال میں اس عورت سے نکاح کرنا ہوگا۔ دادی جان بیچ میں آ گئی۔ اماں کو سمجھانا چاہا مگر اماں نے بے دہانی میں زور سے دادی جان کو دھکا دیا تو ان کا سر چارپائی سے جا لگا اور وہی موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اماں تو جیسے ساکت ہو گئی، البتہ ابا کے دل میں اماں کے لیے نفرت بڑھ گئی۔ وہ میری ماں کو قاتل سمجھتے رہے۔
मैं तो अपनी सहेली जैसी दादी के मरने के बाद ही मुरझा गई, जहानत पर जैसे मट्टी पड़ गई हो। मैंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और एक कमरे में कैद होकर रह गई। वो औरत आज भी हमारे घर में रह रही थी। दादी की वफात पर एक बार फिर स्कीना चची का हमारे घर में आना हुआ। उन्होंने तो जैसे चंगारी को आग में बदल के रख दिया, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हम 3 बहन भाइयों का हुआ। अम्मा इन दिनों बहुत परेशान रहती थी, बच्चों पर तवज्जो भी नहीं देती थी। इन्हीं दिनों मेरा मासूर भाई ऐसा सोया कि फिर उठ ना सका। लोग कहते थे कि इसे सांप ने काट डाला है, किसी का कहना था कि इसे जहर दिया गया है, लेकिन ये मामा हल ना हुआ और मेरा भाई कब्र में जा सोया। अब तो अम्मा को लगने लगा था कि ये सब अब्बा करवा रहे हैं, या फिर वो औरत जो मेरे बाप की दूसरी बीवी के तौर पर हमारे घर में मौजूद थी। अब्बा मुसलसल नफ़ी में सर हिला रहे थे कि नहीं, वो इस औरत को नहीं जानते। एक रोज़ शदीद गुस्से में अब्बा ने इस औरत और इसके बच्चे को घर से निकाल दिया। अजीब ढीठ औरत थी, सारा दिन हमारे गेट पर बैठी रहती। 6 दिन अब्बा ने बर्दाश्त किया, फिर पुलिस में रिपोर्ट करवा दी तो वो औरत जैसे कहीं गायब हो गई। मगर अम्मा और अब्बा के तलकात मामूल पर ना आ सके। इन्हीं दिनों मेरी और बहन पैदा हुई। अम्मा अब्बा एक दूसरे को मुखातब तो न करते थे, मगर अब भी एक ही कमरे में रहते थे। हमारे लिए यही काफ़ी था। अब मैं 17 बरस की हो चुकी थी। अब्बा के चचाजाद भाई उनकी दौलत पर बुरी नज़र रखते थे। अब्बा परेशान रहने लगे थे तो कारोबार पर भी सही तरीके से तवज्जो नहीं देते थे। यूँ करोड़ों रुपए का कारोबार ख़त्म होकर रह गया। अब्बा ने इस बात को दिल से लगाया। इन्हीं दिनों सकीना चची एक बार फिर हमारे घर रहने आई। ये वो दौर था जब अम्मा अब्बा का रिश्ता आखिरी दहाने पे खड़ा हुआ था। सकीना चची मेरी माँ का ब्रेन वॉश करती रही, यहाँ तक कि अम्मा अब्बा के बीमार होने की परवाह किए बगैर उनसे बहस करती और घंटों लड़ती रहती। इन पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाती कि सुनकर इंसान हैरान रह जाता। ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ ही नहीं रही। गर्ज अब्बा बिस्तरे मर्ग पर थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि कभी भी वो इस दारिफानी से कूच कर सकते हैं। इन दिनों भी अम्मा को अब्बा से ज़रा हमदर्दी महसूस नहीं हुई। वो अपने चचाजाद के कहने पे चलती रही। बस सकीना चची जो कहती थी वो मेरी माँ पे लाजम हो जाता था कि अब वही बोलना है। मेरी जान से प्यारी दादी फौत हो चुकी थी, वरना हालात ऐसे ना होते। इस रोज़ भी अम्मा और अब्बा के दरमियान बहस हो रही थी जब अब्बा को दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर अपने खाल के हकीकी से जा मिले। अब्बा की वफ़ात के बाद अम्मा को समझ आया कि इनके साथ क्या हुआ है। अब्बा की दौलत पर इनके चचाजाद भाइयों ने कब्जा कर लिया और हमें वहाँ से निकाल दिया। तब अम्मा मुख्तसर सा सामान बांध कर सकीना चची के पास आई और इनसे पनाह मांगी, मगर इसने भी इनकार कर दिया। फिर हमारी मुलाजमा की बेटी जो हमारे घर में ही पली बड़ी थी, वो हमें अपने ससुराल ले गई। वो लोग गरीब थे, 2 वक्त की रोटी का भी बमुश्किल इंतज़ाम करते थे। ऐसे में हम 4 लोगों का बोझ इनके कंधों पे आ गया। अम्मा दूसरों के घरों में काम करने लगी। तभी सकीना चची जो जानती थी कि आज भी सारी जायदाद मेरे बाप के नाम पर है, एक नई चाल चली और अपने बेटे जावेद का रिश्ता मेरे साथ तय कर दिया। अम्मा तो अपनी इस चचीज़ाद पर सदके कुर्बान जा रही थी जिसने मुश्किल वक्त में हमें सहारा दिया था। कम उम्री में, तकरीबन 18 साल की उम्र में मेरी शादी जावेद से कर दी गई, जो इस वक्त 30 बरस के थे। मुझे कोई इतराज़ नहीं था, मगर शुरू में बहुत अजीब लगता था, क्योंकि जब भी हम एक साथ बैठते मेरी सास की कोशिश होती कि हम ना कोई बात करें, ना हमारे दरमियान कोई नया रिश्ता कायम हो। इसकी भी अजीब मंतक थी जो मेरी समझ से बाहर थी। आज तक मेरे शोहर ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया और इन सब के पीछे सकीना चची का हाथ था। शायद वो चाहती थी कि इनके बेटे का घर ही न बसे। शादी के 1 हफ्ते बाद मेरे शोहर वापस सऊदीया चले गए और वादा किया कि जल्दी मुझे बुला लेंगे। मुझे मेके जाने की इजाज़त भी नहीं थी। अम्मा ने एक कमरे का घर किराए पर ले रखा था और लोगों के घरों में काम करके खर्चे पूरे करती थी। अम्मा के मेके वालों ने भी इन्हें रखने से इनकार कर दिया था। मेके के नाम पर 2 भाई थे जो बैरून मुल्क जा चुके थे। रिश्तेदारों में एक ही सकीना चची थी जिन्होंने मेरी माँ की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी थी। मगर मेरी माँ आज भी नहीं समझ पाई कि इनकी बर्बादी के पीछे सकीना चची का हाथ है, क्योंकि वो मेरे बाप पर बुरी नज़र रखती थी और चाहती थी कि मेरा बाप मेरी माँ को छोड़कर इनसे शादी कर ले। इनका शोहर तो कम उम्री में ही फौत हो गया था। अल्लाह जाने वो खुद मरा था या सकीना चची ने मार दिया था, किसी को इल्म ना हो सका। मगर जितने मुंह उतनी बातें, लोग बातें करते रहे और यूं से कई साल बीत गए। मेरी एक नंद भी थी जो मेरी हम उम्र थी। इसकी मंगनी हो चुकी थी। वो बहुत अच्छी थी और हम दोनों की बहुत बनती थी, मगर मेरी सास को ये बात भी पसंद नहीं थी। जब भी जोनिया मेरे करीब बैठती, सास इसे फ़ौरन बुला लेती। मुझे बुरा तो लगता था, मगर मैं कुछ कह नहीं सकती थी। अम्मा ने कहा था कि हर हाल में अपना घर बसाना, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्हीं दिनों मेरी नंद की मंगनी किसी वजह से टूट गई।
ایک تو اس کا منگیتر اس سے عمر میں کافی بڑا تھا، دوسرا وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ میرے شوہر سعودیہ میں تھے اور نند کی شادی فوراً نہیں ہو سکتی تھی۔ میری ساس ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ جب تک بیٹا واپس نہیں آتا بیٹی کی شادی نہیں کریں گے۔ دراصل وہ کسی امیر گھرانے کی تلاش میں تھی، جبکہ ظہیر بھائی معمولی سے سرکاری ٹیچر تھے۔ وقت گزرتا گیا، میری نند منگیتر کی بے وفائی پر بیمار پڑ گئی، یہاں تک کہ اس نے خود کو ایک کمرے میں قید کر لیا۔ اب نہ اسے کھانے کا ہوش تھا، نہ کسی سے بات کرنے کا۔ اس کی ماں بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ تب میری ساس کو اپنی بیٹی پر رحم آیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کی شادی کر دیں گے۔ رشتے دیکھتے کہ آخر ایک رشتہ پسند بھی آ گیا، مگر نند وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہتی تھی شادی کروں گی تو ظہیر سے ہی کروں گی، ورنہ کسی سے نہیں۔ اس کی ضد بھی بجا تھی، کیونکہ بچپن ہی سے اس کی ماں نے اسی نام کو اس کے ذہن میں بٹھایا تھا۔ میری ساس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو نند نے خودکشی کی کوشش کی۔ تب خود ساس خوفزدہ ہو گئی۔ وہ بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا انہوں نے نئی چال چلی اور ظہیر کی بیوی پر کالا جادو شروع کر دیا۔ وہ عورت بچے کو جنم دیتے وقت انتقال کر گئی۔ میری ساس خوش ہوئی اور بیٹی کو اسی کام پہ لگا دیا کہ کسی طرح ظہیر کو اپنے قابو میں کر لے۔ میری نند نے یہی کوششیں شروع کر دی۔ وہ اس طرح کے عمل کرواتی تھی تاکہ ظہیر اس کا ہو جائے۔ ایک روز ظہیر ہمارے گھر آیا تو اس نے میری ساس کو کالا جادو کرتے دیکھ لیا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے ان سے ناطہ توڑ لیا۔ میری نند نے خودکشی کر لی اور مر گئی۔ تب بھی میری ساس کو ہوش نہ آیا۔ وہ مختلف لوگوں کے کام کیا کرتی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ کالا جادو کرتی ہیں، مگر کچھ عرصے بعد انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ وہ مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی، کھانا نہیں دیتی تھی، مارتی تھی اور کئی بار تو مجھے مارنے کی کوشش بھی کی۔ میں سمجھتی رہی کہ بیٹی کے مرنے کا غم ان کے ذہن پر حاوی ہو گیا، اسی لیے ان کا رویہ برداشت کرتی رہی۔ مگر اب جو الزام انہوں نے مجھ پر لگایا وہ ناقابل تلافی تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، میں چاہتی تو شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی کہ ان کی ماں کیا کیا کرتی رہی ہے، مگر میں کچھ نہ بول پائی، کیونکہ میرا شوہر شاید حقیقت سے واقف تھا۔ وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہنے لگا، اماں آپ کتنے جھوٹ بول رہی ہیں، راستہ پھوپھو نے مجھے سب سچ بتا دیا اور میرے پاس باقاعدہ ثبوت بھی ہے۔ آپ کو شرم نہیں آئی اس عمر میں اپنے بیٹے جیسے لڑکے کے ساتھ تعلقات بنا کر؟ آپ کو ماں کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، اور آپ کس حق سے میری بیوی پر الزام لگا رہی ہیں؟ نفرت کرتا ہوں میں آپ سے، کتنوں کے گھر اجاڑیں گی آپ۔ میری بہن کی موت کے پیچھے بھی آپ کا ہی ہاتھ ہے۔ میں جانتا ہوں وہ مری نہیں تھی، آپ نے مارا تھا اسے۔ میرے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے۔ کالا جادو کرتی رہی ہیں، شرم نہیں آئی؟ حافظ قرآن تھی آپ، ڈوب مرنا چاہیے آپ کو۔ وہ اونچی آواز میں چلایا تو میری سانس سہم کر دور جا کھڑی ہوئی۔ لوگ سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے اور میں منہ کھولے کھڑی تھی۔ آپ کو کیا لگا کہ مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے؟ میں سب جانتا تھا، ہر بات کا پتہ تھا۔ میں آپ کو وقت دے رہا تھا، شاید آپ سدھر جائیں، مگر آپ نے میرے ہی گھر پر ڈاکہ ڈالا، میری ہی بیوی کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے اس پر اتنا گھٹیا الزام لگایا۔ آج تک آپ نے ہمیں اس رشتے کی شروعات نہیں کرنے دی، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لوں گا اور ایک بار پھر آپ اکیلی رہ جائیں گی۔ یہ سب تو ٹھیک تھا ماں، مگر آپ نے جو کریم شرازی کے ساتھ تعلق شروع کیا ہے اس کے لیے تو ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ تو پیسے کے لیے یہ سب کر رہا تھا، مگر آپ تو کم از کم اپنی عمر کا لحاظ کر لیتی۔ میرا شوہر روتے ہوئے بولا تو میری ساس شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی رہ گئی۔ اتنے میں میری ماں بھاگتی ہوئی میرے قریب آئی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ 4 سال بعد میں اپنی ماں سے مل رہی تھی، آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میرے شوہر نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو۔ بھلا مجھے اپنے شوہر سے زیادہ کوئی عزیز تھا؟ میں نے فوراً انہیں معاف کر دیا۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی رہی۔ کریم بھائی بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے، انہوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ وہ تو یہ سب پیسے کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ میری ساس کریم بھائی سے ملنے کے بدلے میرے شوہر کے بھیجے ہوئے پیسے انہیں دیا کرتی تھی۔ میں بھی سوچتی تھی کہ ہر وقت پیسے کا رونا کیوں روتی رہتی ہیں، جبکہ میرے شوہر تو اتنے پیسے بھیجواتا ہے، مگر مجھے کیا معلوم تھا اس سب کے پیچھے کوئی اور کہانی چل رہی تھی۔ میرے شوہر 2 مہینے پاکستان میں رہے، ہمارا کیس لڑا اور میرے ابا کے چچا زاد بھائیوں سے تمام زمینیں اور جائیداد واپس دلوائیں۔ انہوں نے میرے بھائیوں کی رہنمائی کی، میری بہن اور چھوٹے بھائی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مجھے کہا میرا انتظار کرنا، میں اگلے مہینے واپس آؤں گا، پاکستان میں کاروبار شروع کروں گا اور ہم خوشحال زندگی گزاریں گے۔ میں نے ان کا کہا مان لیا۔ ان دنوں میں حاملہ تھی۔ میری ماں اور بہن بھائی میرے ساتھ رہے تھے۔ ایک روز ہم بازار گئے، دیکھا میری ساس بھیک مانگ رہی تھی، وہ تو پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، ٹھنڈ میں سڑک پر رہنے کی وجہ سے ان کا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔
लोग इन्हें जानते थे, इसलिए नफरत भरी निगाहों से देखते थे। वो लोग जो इनके मरीद थे, वो काला जादू करवाते थे, वो भी इनका साथ देने को तैयार नहीं थे। वो कई कई दिनों तक भूखी सड़कों पर खुद को घसीटती रहती थी। मुझे तरस आ गया। मैंने शोर को फ़ोन किया और कहा, तुम्हारी माँ से जो गलती हुई सो हो गई, मगर अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि इनका ख्याल रखो। बेशक वो गलत थे, मगर उन्हें यूं बेजारो मददगार न छोड़ो। मैं कई दिनों तक शोर को समझाती रही, तब उन्होंने कहा, हाँ बेशक, मेरी माँ को घर ले आओ। मैं अपनी सास को घर ले आई। इनकी टांगें मफलूज हो चुकी थी, वो चलने फिरने से कासर थी। मैंने दिलो जान से इनकी खिदमत की। फालिज के अटैक की वजह से वो बोल भी नहीं पाती थी, मगर हर बार हाथ जोड़ने की कोशिश करती और मुझसे माफ़ियाँ मांगती। मेरे शोहर पाकिस्तान वापस आ चुके थे। उन्होंने जो कारोबार शुरू किया वो कामयाबी से चल रहा था और हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी माँ की ज़िंदगी स्कीना चच्ची की वजह से बर्बाद हो गई थी, मगर आज इन्हीं की बेटे की वजह से हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे वो औरत मिली थी जो मेरे बाप की दूसरी बीवी होने का दावा करती थी। इसने भी कहा वो स्कीना चच्ची की मरीद थी और उसी ने ये सब करने पर मजबूर किया था। वो बार बार माफ़ियाँ मांगती रही और मैंने इसे माफ़ कर दिया। वैसे भी अब ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका था। मैं कोई ऐसी पुरानी याद अपने पास नहीं रखना चाहती थी जो दिल को जलाती। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।